يا خالقنا يا رب لعبيدك الدار. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو گستاخانہ خاکے شائع کرنے کی جو مہم چلی ہے غیروں میں، اس کے پس منظر میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں جو بڑی اہم ہیں ہم سب مسلمانوں کے لیے. دیکھیے، ایک ہوتا ہے اختلاف رائے اور ایک ہوتی ہے گستاخی. یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. جب تک ہم ان دو باتوں میں فرق نہیں کر سکتے اس وقت تک ہم کبھی کسی غیر کی کسی بات کا جواب نہیں دے سکتے. وہ لوگ گستاخی کر کے اختلاف رائے کا دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو لہٰذا ہم نے بھی تمہارے نبی سے اختلاف کر لیا تو کون سی بڑی بات ہے، تو تم لوگ کیوں ہمیں برا کہتے ہو، کیوں غصے میں آتے ہو، کیوں ہمارے خلاف جلسے جلوس کرتے ہو. دیکھیں، اختلاف رائے کس کو کہتے ہیں؟ اختلاف رائے کہتے ہیں کسی کی عظمت، کسی کی شان میں گستاخی کیے بغیر، اس کی عظمت کو پامال کیے بغیر آپ اس کی کسی بات اور کسی عمل پر کوئی بھی نقطہ اٹھائیں، اس کو اختلاف رائے کہتے ہیں. اور جس زمانے میں بھی اختلاف رائے حضور علیہ السلام کے بارے میں ہوا ہے تو علماء نے اس کا جواب کبھی بھی شدت سے نہیں دیا، کبھی بھی اس کا جواب علماء نے اس طرح سختی کے ساتھ نہیں دیا. مثلا سر ولیم، یہ ایک انگریز تھا، اس نے حضور علیہ السلام کی سیرت پر ایک کتاب لکھی، بڑی اچھی ضخیم کتاب ہے. اس کتاب میں اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں پر بہت سے اعتراضات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں پر بہت سارے اعتراضات کیے. چونکہ وہ ایک علمی بات تھی، اس نے کہا دیکھو یہ ایسے ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. تو اس کے جواب میں کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے علماء نے کبھی کسی شدت کا مظاہرہ کیا ہو، بلکہ علماء نے اس کے جواب میں کتابیں لکھی اور اس کے ان اعتراضات کا جواب دیا اور اس کو اطمینان دلایا، اور پوری دنیا میں اس بات کا چرچا بھی ہو گیا کہ واقعی اس کا جواب صحیح آ چکا ہے اور اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں اختلاف رائے. تو یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے، اس میں کسی کو باؤنڈ کرنا کہ تم یہ نہیں کہہ سکتے، اس کی اسلام بھی ہمیں کوئی ایسا حکم نہیں دیتا. اسی طرح دیانند سرسوتی، یہ ایک ہندو تھا، اس نے ایک کتاب لکھی، اس میں قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 اعتراضات کیے، 100 گن کر 1 2 3 4. تو اس کے جواب میں علماء نے کتابیں لکھی اور اس سے مناظرے کیے، مباحثے ہوئے، اور دیانند سرسوتی مناظرے میں ہار گیا، لاجواب ہوا اور نہیں جواب دے سکا علماء کا. تو یہ مانا کہ میں نے جتنے اعتراضات کیے وہ سب فضول تھے، ان کی کوئی حقیقت نہیں تھی. تو جہاں تک اختلاف رائے ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، ہر زمانے میں یہ ہوتا آیا ہے اور اس کا جواب علماء نے علمی طور پر دیا ہے، کبھی شدت کے ساتھ اس کا جواب نہیں دیا گیا. لیکن دوسری چیز ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں گستاخی. اب گستاخی کسے کہتے ہیں؟ کہ کسی پر یوں اعتراض کرنا کہ اس کی شان، اس کی عظمت اور اس کی جو وجاہت اور عزت ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا اس کو کم کر دیا جائے. مثلا آپ ہیں، ہمارا آپس میں مسئلہ ہوا، میں کہوں کہ جی اس سوٹی کو کہاں رکھنا چاہیے، ایک آدمی کہتا ہے جی یہاں رکھنا چاہیے، میں کہتا ہوں یہاں رکھنا چاہیے، اس کو کہتے ہیں اختلاف. لیکن ایک آدمی کہتا او بغیر تھا، او کمینے ایسے رکھنی چاہیے. اب یہاں رکھنی چاہیے اس حد تک تو اختلاف تھا، لیکن یہ جو آگے بغیر تھا، کمینے، اس کو گستاخی کہا جاتا ہے. کہ اختلاف تو برداشت ہر مذہب کر لیتا ہے، لیکن گستاخی کوئی مذہب برداشت نہیں کرتا، چاہے وہ کسی بھی زمانے اور کسی بھی علاقے کا مذہب ہو. اب دیکھیں، یہ جو یہود ہیں، اب یہود کی ایک فطرت ہے. اس سے پہلے میں آپ کو مثال دے دوں کہ ہمارے زمانے میں تازہ یہ اختلاف کی مثالیں میں نے آپ کو 2 کتابیں دی. اسی طرح گستاخی کی 2 مثالیں. یہ جو راجپال تھا ہندو، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا رنگیلا رسول.
اب اس کتاب میں اعتراضات نہیں تھے، اس کتاب میں صرف گستاخیاں بھری ہوئی تھی، حضور علیہ السلام کے بارے میں غلیظ زبان استعمال کی گئی تھی۔ اب چونکہ یہ اعتراض نہیں تھا، اختلاف رائے نہیں تھا، خالصتاً گستاخی تھی، اس لیے اس کا جواب پھر غازی علم الدین شہید نے جو دیا وہ یہی جواب گستاخی کا پیچھے سے حضور علیہ السلام کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ سلمان رشدی کمبخت ملعون، اس نے کتاب لکھی ہے شیطانی آیات کے نام سے، شیطانی آیات۔ اس میں اس نے ہر وہ آیت جو جہاد کے بارے میں تھی یا حضور علیہ السلام کی شان کے بارے میں تھی، ان تمام آیتوں کا اس نے بڑا گندا مطلب بیان کر کے ان کا انکار کرنے کی کوشش کی۔ اب اس کو کوئی اختلاف رائے کہے کہ جی کوئی بھی اختلاف رائے تو ہوتا ہی رہتا ہے، نہیں، اختلاف وہ ہوتا ہے جب دوسرے کی عزت قائم رکھتے ہوئے آپ اس سے اختلاف کریں، اور جب آپ دوسرے کی عزت و ناموس کو پامال کر دیں اور پھر اختلاف کریں، اس اختلاف کو اختلاف نہیں، اس کو گستاخی اور توہین تصور کیا جاتا ہے۔ اس فرق کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب غیر مذہب کے اندر گستاخی اور اختلاف میں کوئی فرق نہیں، وہ کہتے ہیں آزادی رائے ہر انسان کو حاصل ہے، جو بندہ جس کے بارے میں جو رائے بھی قائم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جو عقیدہ ہے حضور علیہ السلام کے زمانے کے مشرکین اور منافقین کا یہی نظریہ تھا کہ ہم جس کے بارے میں جو چاہیں کہیں، ہمیں کیوں روکا جاتا ہے، ہمارے بارے میں ایسا کیوں ہے۔ یہ میں آخر میں عرض کروں گا کہ اس پر آج کے جو غیر ممالک کے لوگ ہیں وہ بھی قائم نہیں ہے کہ آزادی رائے ان کے ہاں اظہار رائے مکمل طور پر ہو، ایسا وہاں بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو گستاخانہ خاکے شائع ہونے کا ڈھنڈورا پیٹا گیا تھا، یہ کن کی طرف سے تھا؟ اصل میں اس کی جو بنیاد ہے وہ یہود ہے۔ اب یہود کی فطرت کیا ہے وہ میں آپ کو قرآن و حدیث سے سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ سانپ ہمیشہ ڈستا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے، بچھو ہمیشہ ڈستا ہے، اس کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ آپ بچھو سے یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کو پیار کرے گا، یہ آپ بھول جائیں۔ سانپ سے آپ یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے ساتھ محبت کرے گا، یہ آپ بھول جائیں۔ یہود کی جو فطرت ہے قرآن و حدیث میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا کہ ضربت علیہم الذلہ، یہ وہ قوم ہے جس پر اللہ نے ذلت کو مسلط کیا ہے، یہ ہمیشہ ذلیل و رسوا ہی رہیں اور ذلیل و رسوا ہی ہوں گے۔ اور اللہ نے قرآن میں ان کو کس طرح بتایا ہے، غیر المغضوب علیہم، یہ جو مغضوب علیہم ہے تمام مفسرین کا اتفاق ہے اس سے مراد یہودی ہیں۔ ہم ہر نماز میں کہتے ہیں یا اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پہ نہ چلانا، یعنی وہ لوگ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا ان کو اللہ نے یہودی یہ ہیں جن پر غضب الہی اترا ہے۔ اب یہ غضب کیوں اترا، ان کی فطرت کیا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، سب سے بڑا جرم ان کا یہ ہے انہوں نے کبھی کسی زمانے میں کسی نبی کو برداشت نہیں کیا، ہر نبی کی شان میں گستاخی، ہر نبی کو پریشان کرنا، اور حتیٰ کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا ہے یہود نے۔ اللہ پاک نے قرآن میں کہا قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ، ان سے پوچھو کہ تم اتنے اگر اچھے ہو تو پہلے نبیوں کو تم نے پھر کیوں قتل کیا؟ ایک دن میں یہود نے 70 نبیوں کو قتل کیا ہے، ایک دن میں 70 انبیاء کا قتل ہوا ہے۔ یہ وہ قوم ہے، ان سے ہم کیا توقع رکھیں گے؟ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کا کیا رویہ تھا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن میں، حدیث میں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ان کی یہ فطرت کتنی پرانی ہے اور کتنی گھناؤنی فطرت ہے یہ والی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہودی آتے اور وہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں کہتے راعینا، جیسے کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہو تو آپ اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں، تو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں باجی تھوڑی جی گل سننا، انگلش والے کہتے ہیں ایکسکیوز می۔ تو عرب میں ایک لفظ یہ یہودی استعمال کرتے تھے حضور کے لیے، آ کر کہتے تھے راعینا،
اب رائنا یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں یہ گالی ہے رائنا، اس کا ترجمہ ہماری زبان میں ہوگا وہ کمیاں ادھر بیٹھ ساڈی گل سن، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ اب یہ لوگ کیا کہتے حضور کو آ کر کہتے رائنا، تو صحابہ پوچھتے یہ رائنا کیا ہوتا ہے، چونکہ ان کی زبان عبرانی تھی، عربی کا یہ لفظ نہیں تھا، تو یہ کہتے اس کا مطلب ہے ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اور اپنے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ ہم نبی کو گالی دے رہے ہیں اور اس کو رائنا کہہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں اتاری پہلے سپارے میں اور فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، کہ اے نبی ان سب لوگوں سے کہہ دو کہ آج کے بعد تم نے مجھے بلانا ہے تو مجھے رائنا نہیں کہنا، مجھے یوں کہنا انظرنا۔ تو انظرنا کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجیے۔ اب یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کی شان میں گستاخی اس طرح دبے لفظوں میں کرتے رہے کہ اندر ہی اندر حضور کو گالی دے رہے ہیں اور زبان سے کہہ رہے ہیں نہیں ہماری شریف کا تو مطلب کچھ اور تھا۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے یہود آتے حضور علیہ السلام سے ملنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ سلام کرتے تھے، یہ بھی سلام کرتے تھے، لیکن کیسے؟ اب سلام صحابہ کرتے تھے السلام علیکم، اس کا معنی ہے آپ پر اللہ کی طرف سے سلامتی نازل ہو، تو یہ یہودی لام اڑا دیتے اور یوں کہتے السلام علیکم السلام علیکم۔ اب السلام علیکم کا معنی ہے تم پر موت طاری ہو، تم مر جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، یہ اس کا معنی ہے۔ اور ہمارے کئی مسلمان بھی بیچارے صحیح تلفظ ادا نہیں کرتے، اگلے کو کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکم باجی، وہ بھی کو کہتا وعلیکم، تو ہی مرے نہیں جاتا، تو بھائی اس کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ السلام علیکم لفظ ہے، تو یہ یہود آ کر کیا کہتے حضور کو السلام علیکم السلام علیکم، کہ تم پر موت طاری ہو، تم مرو۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سمجھ لیا یہ کیا کہتی ہیں، انہوں نے اندر سے جواب دیا وعلیکم السلام ولعنت اللہ، کہ تم مرو، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ تو حضور کیا کہہ رہے عائشہ نہ ایسا نہ کہو، ان کے جواب میں اتنا ہی کہہ دو وعلیکم، کہ تم پر بھی اللہ کی طرف سے موت آئے اور ان کی بد دعا تو ہمارے اوپر نہیں چلے گی، ہماری ان کے اوپر چل جائے گی۔ تو اب یہ وہ قوم ہے جو نبیوں کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، نبیوں کو بد دعائیں بھی دے رہے ہیں، السلام علیکم اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے۔ پھر اس یہود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پریشان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے جادو کیا۔ اللبید بن عاصم ایک یہودی تھا، اپنی چھوٹی بچیوں کو حضور کے گھر بھیجا کہ بال لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام کا ایک لکڑی کا کنگا تھا، آپ رات کو اس میں بال بناتے اور میں تیل وغیرہ لگاتے، تو اس کنگے میں کچھ بال تھے، تو یہ لڑکیوں نے وہاں سے بال نکالے اور لا کر اپنے باپ کو دیے۔ اس نے بالوں پر 11 گانٹھیں لگائیں، پھر ان کو کھجور کی چھال میں لپیٹا، اس میں سوئیاں لگائیں، پھر اس کو کنویں کے اندر جا کر خشک کنواں تھا اس کے نیچے جا کر دبا دیا۔ تو کئی مہینے حضور علیہ السلام پر اس جادو کا اثر رہا، آپ کے سر میں درد ہوتا، طبیعت گھبراتی، بھوک نہیں لگتی، نیند نہیں آتی، یہ اثر آپ پر اس کا ہوا، اس سے زیادہ اللہ نے نہیں ہونے دیا۔ تو پھر حضور علیہ السلام پر جو سورہ فلق اور ناس اتری ہیں، یہ اس جادو کے توڑ کے بارے میں اللہ نے اتاری۔ اس کی 11 آیتیں تھیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا جاؤ کنویں سے نکال کر لاؤ، اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ تو وہ جب نکال کر لائے تو حضور نے پہلی آیت پڑھی قل اعوذ برب الفلق، ایک گانٹھ خود بخود کھل گئی، آگے من شر ما خلق دوسری کھل گئی، تو 11 آیتیں آپ نے پڑھی، وہ 11 گانٹھیں کھل گئی، آپ کا جادو ختم ہو گیا۔ تو یہ یہود وہ قوم ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر شروع سے گالیاں دے رہے ہیں، بد دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام پر جادو ان لوگوں نے کیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی کوششیں انہوں نے کی، ایک دو دفعہ نہیں، بہت مرتبہ ایسا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو نذیر یہود کا ایک قبیلہ تھا، تو ان سے ملنے کے لیے گئے، کسی دیت کے معاملے میں ان سے اونٹ لینے تھے، تو آپ نے کچھ صحابہ کو ساتھ لیا کہ چلے۔ ان کو پتہ چلا حضور آ رہے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ ایک پلاننگ بنائی کہ ایک دیوار کے نیچے حضور کو بٹھائیں گے، اوپر سے بڑا پتھر گرائیں گے ان کے اوپر اور یہ مر جائیں گے اور ہماری جان چھوٹ جائے گی۔
تو ایسے ہی ہوا جب حضور آئے تو انہوں نے کہا کہ یہاں بیٹھے اس دیوار کے پاس. آپ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے. تو جو ہی آپ بیٹھے تو ایک دم آپ کھڑے ہو گئے اور صحابہ کو کچھ نہیں کہا، نہ ان کو یہ بتایا کہ میں آ رہا ہوں میں جا رہا ہوں، بس سیدھے آپ وہاں سے چلے اور مدینہ آ گئے. کافی فاصلہ تھا تو جبریل نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ پر پتھر گرانے لگے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں. پھر حضور علیہ السلام نے اس بنو نذیر قبیلے کو مدینہ سے بھگا کر اور ادھر خیبر کی طرف بھیج دیا تھا. تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قتل کرنے کی سازشیں کی ہیں اور کوششیں کی ہیں. یہ وہ گندی قوم ہے. پھر ایک مرتبہ ایک یہودی عورت نے حضور علیہ السلام کی دعوت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کوئی کافر بھی آپ کی دعوت کرتا تو آپ اس نیت سے کہ شاید اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے آپ قبول فرما لیتے تھے. تو حضور ایک صحابی کو لے کر ان کے گھر چلے گئے تو اس نے دستی بکرے کی بھون کر آپ کے سامنے رکھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دستی کا گوشت بڑا پسند تھا. تو جو ہی آپ نے رکھا تو کھانا آیا تو وہ جو 7 صحابی تھے انہوں نے جلدی سے اٹھا کر کھایا. جب حضور نے دستی اٹھا کر کھانے لگے تو ایک روایت میں آتا ہے کہ جبریل نے بتایا، دوسری روایت میں ہے کہ خود گوشت بول پڑا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے میرے اندر زہر ملا ہوا ہے. تو اس عورت نے زہر ملا کر حضور کو وہ کھانا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کھانے کو زبان پر رکھ کر چکھ چکے تھے، حلق سے نہیں اتارا، بس زبان پر رکھتے ہی آپ نے تھوک دیا. وہ صحابی کھا چکے تھے، ان کا وہیں انتقال ہو گیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زہر چکھنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام پر ہر سال زبردست قسم کا بخار چڑھتا اور آپ بیمار ہو جاتے. اور جب حضور کا وصال ہوا ہے اسی زہر کا اثر تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طاری ہوا، جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بگڑی اور آپ علیہ السلام کا وصال ہوا. تو اس یہودی قوم نے حضور کو زہر دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے ایک صحابی کا انتقال بھی ہوا اور خود حضور علیہ السلام اس زہر کی وجہ سے بیمار بھی رہے ہیں. یہ وہ گندی قوم ہے، آپ بتاؤ ان سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ نضر بن حارث ایک آدمی تھا، یہ حضور علیہ السلام صحابہ کو قرآن پڑھ کر سناتے ہوتے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیتے. اور اس نے کیا کیا، یہ ایران گیا، وہاں سے رستم اسفندیار ان کے قصے لے کر آیا اور ایک رنڈی کو اس نے ہائر کیا، اس کو پیسے دیے کہ جب یہ نبی لوگوں کو ادھر قرآن سنائے تو انہیں سامنے کھڑے ہو کے لوگوں کو یہ قصے سنانے ہیں، گیت سنانے ہیں. اب ظاہری سی بات ہے اٹریکشن تو ادھر ہی زیادہ ہونی تھی، جو منافقین اور اس قسم کے وہ سب ادھر بھاگ گئے عورت کی طرف، ادھر کا مجمع کم ہونا شروع ہوا. یوں انہوں نے انبیاء کا مقابلہ کیا اور حضور علیہ السلام کو ذہنی طور پر اتنا ستایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر ممکنہ رکاوٹ اس یہود قوم نے اس زمانے سے شروع کی ہے. میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نبیوں کا کتنا یعنی محبت ان کے دلوں میں ہے اور نبیوں کے بارے میں یہ کتنے سنسیئر ہیں اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. کعب بن اشرف یہودیوں کا بڑا سردار، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہنے شروع کر دیے، بڑی بڑی نظمیں لکھتا، حضور کی شان میں گستاخیاں کرتا. تو اتنا تنگ کر دیا کہ حضور رحمت للعالمین ہونے کے باوجود آپ ایک دن آئے صحابہ کے مجمع میں اور آپ نے جوش میں کہا من لکعب بن اشرف، کون ہے جو کعب بن اشرف سے میری جان چھڑوا دے؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس ظالم نے اللہ اور اس کے رسول کو بڑا ستا رکھا ہے. تو محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ میں کروں گا. پھر اس نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا، لمبا قصہ ہے تو لین دین کا. تو پھر یہ رات کو اس کے گھر پہنچا اور وہاں اس نے جا کر اس کو قتل کر دیا. تو پھر حضور کو کہیں چین آیا، یعنی اتنا یہ لوگ حضور کو ستاتے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آ گئے ان لوگوں سے. اور یہ گستاخیاں تھیں ان کی جن کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے قتل تک کا قدم اٹھا لیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. اب دیکھو میرے محترم عزیزوں، یہی وہ قوم ہے جنہوں نے آج اس زمانے میں نبیوں کی فلمیں بنائی. سب سے پہلے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فلم بنائی، مسلمانوں نے اعتراض کیا
تو کیا کہنے لگے جی ہمارے نبی ہیں، ہم جو چاہیں کریں، آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے؟ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء ہیں وہ سب ہمارے نبی ہیں، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، سب نبیوں کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں۔ کسی نبی کی گستاخی کرنا ہمارے نزدیک کفر ہے، ہمارے نزدیک اس کی گنجائش نہیں، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو چاہے ہمارے نبی ہو، ہم کسی نبی کی گستاخی برداشت نہیں کرتے۔ لیکن مسلمانوں نے سب سے پہلا جرم یہ کیا، اس گستاخی کو برداشت کر لیا کہ انہوں نے اپنے نبی کی بنائی ہے، کوئی بات نہیں، حتیٰ کہ مسلمانوں نے ان فلموں کو دیکھنا بھی شروع کر دیا، ڈاؤن لوڈ کی، پھر ان کو دیکھا کہ جی کیا کیا ہوتا ہے۔ آپ خود سوچیں، کیا آپ کی غیرت یہ گوارا کرتی ہے کہ نبی کا کردار ایک کافر ادا کر رہا ہے؟ دیکھو کتنی بڑی یہ گستاخی کی بات ہے کہ نبی کا رول فلم میں ادا کرنے والا کافر ہے، تو یہی سب سے بڑی توہین ہے کہ کافر کو نبی بنا کر پیش کیا جائے۔ چلو وہ مسلمان بھی ہوتا تو کچھ معاملہ نیچے آ جاتا، ایک کافر کو نبی بنا کر پیش کیا جائے، چاہے وہ ڈرامہ ہی ہے چاہے وہ فلم ہی ہے، لیکن نہیں، ہم نے اس کو سہ گئے۔ جب ہم نے یہ سہ لیا، پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی فلم بنائی، عیسائیوں نے کہا جی ہمارے نبی ہیں، تمہیں اس سے کیا، ہم جو چاہیں کریں، مسلمان یہ بھی برداشت کر گئے۔ یوسف علیہ السلام کی فلم بنی، مسلمانوں نے کہا جی یہ قصہ تو بہت اچھا ہے، دیکھنا چاہیے، یہ بھی ہم برداشت کر گئے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا، دیکھو ایک بات سمجھو، میرے والد کو کوئی کہ یار تیرا ابا جڑا نا بڑا سوندا، میں تو چل خیر ہے کوئی بات نہیں، پھر وہ کہ جی تیرا ابا جڑا اونچی اونچی بہت بولتا، اب حالانکہ یہ باتیں مجھے برداشت نہیں کرنی چاہیے کہ تم کون ہوتے ہو، سوتا ہے تو سوتا رہے، بولتا ہے تو بولتا رہے، مجھے وہی ایکشن لینا چاہیے تھا، لیکن میں بے غیرت نکلا، میں نے کہا کوئی گال نہیں۔ پھر اس نے کہا یار تیرا ابا جدو ٹردا بنا ادھر ادھر کھنگدا رہندا تھکدا رہندا، میں نے یہ بھی برداشت کر لی۔ اخیر اس نے پھر دیکھا بھی یہ واقعی بے غیرت ہو چکا ہے، پھر اس نے میرے باپ کو گالی دے دینی تیرا ابا تو ہے ہی وغیرہ، تو اب میں ایکشن لوں گا تو اس ایکشن کو کوئی کیا کرے گا۔ اب ہوا یہ کہ ہم نے یہ 3 گستاخیاں برداشت کی، چوتھی گستاخی کیا نکلی، انہوں نے ہمارے نبی کی فلم ریلیز کر دی اور اس کو شائع بھی کیا، جو کچھ بھی انہوں نے کیا۔ اب میرے محترم عزیزوں، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اپنے عقائد کا علم نہیں کہ جو ایکشن اب ہم لے رہے ہیں ہمیں یہ آج سے بہت سال پہلے لینا چاہیے تھا، یہ نوبت آنی ہی نہیں تھی کہ ہمارے نبی تک ان کی جرت بڑھ جاتی، ہم نے وہیں ان کو اجازت دی، ان کی جرت اتنی بڑھ گئی۔ اب دیکھو غیر قوموں کا کیا کہنا ہے کہ جی آزادی رائے ہونی چاہیے، اظہار رائے میں آزاد ہونا چاہیے، آدمی جو مرضی کہے کسی کے بارے میں، تو آپ میری رائے کو کیسے قید کر سکتے ہیں؟ اب یہ دعویٰ جن قوموں کا ہے، ان قوموں کے ملکوں میں چلے جائیں، وہاں کسی یونیورسٹی میں جا کر آپ ڈارون کے نظریے کے خلاف لیکچر دے کر دکھائیں کہ ڈارون کا نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا اور سانپ تھا، یوں یوں ہو کر انسان بن گیا، آپ اس نظریے کو رد کر کر دکھائیں، اس کو رد کرنے کے بعد آپ اس ملک میں نہیں رہ سکتے، آپ پر کیس ہوگا، یہ جرم ہے کہ کیوں ڈارون کے نظریے کے خلاف بولا گیا۔ آپ ان ملکوں میں جا کے جمہوریت کے خلاف لیکچر دیں، پھر میں دیکھتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے ملک میں رہنے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کہیں گے جی آزادی رائے ہے، میں جو چاہے کہوں، نہیں، کوئی نہیں برداشت کرتا۔ آپ کسی ملک کے جھنڈے کو اس ملک میں آگ لگا کر دکھائیں، کوئی بھی ملک ہوگا وہ آپ کو وہاں رہنے نہیں دے گا، زندہ ہی نہیں رہنے دے گا کہ ہمارے ملک کے جھنڈے کی توہین کر دی۔ اور آپ کسی بھی ملک کے بانی کو، ہمارے پاکستان میں قائد اعظم کو کوئی گالی دے، جرم ہے، اس کو سزا ہو جائے گی، کسی فوج کی وردی کو آپ جلا کر دکھائیں، جرم ہے، آپ کو سزا ہو جائے گی۔ تو ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ قیود حدود ہیں کہ آزادی رائے ہے، لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کوئی آزادی نہیں۔ اسی طرح اسلام بھی کہتا ہے آزادی رائے ہے، لیکن نبیوں کے بارے میں آزادی رائے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، یہاں چھوڑ دیں، اس کے علاوہ مجھ پر آپ کریں جو اعتراض کرتے ہیں، کسی اور پر کریں، 100 دفعہ کریں، لیکن انبیاء علیہ السلام پر انگلی اٹھانے کا حق اسلام کسی کو نہیں دیتا۔ ہم تو کسی بھی نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے، چاہے جائے کہ اپنے نبی کے بارے میں ہم برداشت کریں۔ اب ان ملکوں میں بھی یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی۔ اب نتیجہ کیا ہوا
جب یہ خاکے شائع کرنے کا اس نے کہا، سب سے پہلے میرے محترم عزیزوں کو انہوں نے ہمیں دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا مسلمان اپنے نبی کی شکل بنانا ہی پسند نہیں کرتے، تو انہوں نے کیا بھی ہے اتنا ہی ہے، بس اتنا دی محبت کوئی نہیں۔ انہوں نے دیکھا نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجدیں خالی ہیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، مسجدوں میں کوئی نہیں آتا، اس کا مطلب ہے ان کو اپنے نبی اور دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا یہ سود رج کے کھاتے ہیں اور اس کو برا نہیں سمجھتے۔ یہ ٹیسٹ انہوں نے لگائے کہ دیکھیں مسلمان کس حد تک دینی اعتبار سے حمیت اس کی گر چکی ہے، کتنا دینی اعتبار سے اس کی غیرت مر چکی ہے۔ جب انہوں نے یہ سب چیزیں دیکھی، یہ بدعتوں میں لگے ہوئے، رسومات میں لگے ہوئے، سنتوں کی کوئی پرواہ نہیں، شادیاں ہندوؤں جیسی، ان کی فوتگی پر رسومات ساری ہندوؤں والی، جب انہوں نے یہ دیکھا بھی ایسے مکمل طور پہ مر چکے ہیں، پھر انہوں نے یہ قدم اٹھایا کہ اب ہم ان کے نبی کے خلاف بولیں گے، یہ تو مرے پڑے، انہوں نے کیا کرنا۔ لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، مسلمان جتنا مرضی گندا ہو، گنہگار ہو، لیکن اپنے نبی کی شان میں توہین مسلمان کبھی برداشت نہیں کرتا، چاہے شرابی ہو، زانی ہو۔ یہ اللہ نے مسلمان کے دل میں ایسی چنگاری روشن کر رکھی ہے جو کبھی بجھائی نہیں جا سکتی، یہ اللہ کا شکر ہے۔ اب دیکھیں جب یہ ہوا، مسلمانوں نے الحمدللہ سوشل میڈیا پر اعتراض ہوا اور کافی مہم چلی ہے، جس کا نتیجہ یہ کہ اب انہوں نے اس کو منسوخ کیا، لیکن یہ اچھی طرح سمجھ لیں یہ باقاعدہ منسوخی نہیں ہے، صرف سیکیورٹی پرپز پر اس کو منسوخ کیا گیا کہ جی سیکیورٹی نہیں دے سکتے، مسائل ہیں، لہٰذا فی الحال اس کو چھوڑ دیں۔ اور اس کا کہنا ہے کہ میں ذاتی طور پر یہ مہم جاری رکھوں گا، اجتماعی طور پر فی الحال میں نے چھوڑی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ابھی معاملہ ختم نہیں ہوا، ابھی چل رہا ہے، تھوڑا سا ابھی دبی ہے آتش عشق، ابھی بجھی تو نہیں، کٹی ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں، ابھی تو باقی ہے یہ سارا نظام۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں بعض لوگ تو کر رہے ہیں جی ہولوکاسٹ کو شائع کرو۔ اب ہولوکاسٹ کیا ہے؟ یہودی اپنے آپ کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے کہتے ہیں 60 لاکھ یہودیوں کو فلاں ہٹلر نے مارا، لہٰذا ہم بڑے مظلوم ہیں۔ اب اگر کوئی کہے نا کہ ہولوکاسٹ ہوا ہی نہیں، کتنے کہتے ہیں ہمیں کہیں جانتے، اس سے یہودیوں کو آگ لگتی ہے۔ 16 ملک ایسے ہیں جہاں ہولوکاسٹ کا انکار کرنا جرم ہے اور آپ کو سزا ملے گی کہ آپ نے کیسے ہولوکاسٹ کا انکار کر دیا۔ اب ہمیں تو چاہیے تھا ہولوکاسٹ کو بالکل ہی تذکرہ نہ کریں، بلکہ یہ کہیں کہ ہولوکاسٹ ہوا ہی نہیں، یہودی ایسے مظلوم بنے پھرتے ہیں۔ یہ بات تو ان کو چڑھا سکتی ہے، اور ہم نے اس کی تصویریں شائع کرنا شروع کر دی، ہولوکاسٹ کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ اتنا پھیلا ہوا ہے ہولوکاسٹ، حالانکہ اس سے یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے، ان ظالموں کو جن کے خلاف ہم نے لڑنا تھا ہم ان کو ہی فائدہ دے رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے تھا ہولوکاسٹ کا انکار کرتے، اور ہم نے اس کو پھیلانا شروع کر دیا، دیکھو کتنا ظلم ہوا، دیکھو کتنا ظلم ہوا، اور یہی وہ چاہتے ہیں کہ ہم مظلوم بن کر لوگوں کے سامنے آئیں۔ اس لیے یہ طریقہ نہیں ہے احتجاج کا۔ سب سے پہلا طریقہ ہم سب اللہ کے حضور توبہ استغفار کریں، معافی مانگے، مالک ہم نے تیرے نبی کی زندگی چھوڑی جس کی وجہ سے کافر میں جرأت بڑھ گئی تیرے نبی کے خلاف ایسے قدم اٹھانے کی، تو ہمیں معاف فرما۔ دوسرا سنتوں کا اہتمام شروع کر دیں۔ تیسرا بدعات رسومات کو چھوڑیں، توبہ کریں ان گندی چیزوں سے۔ چوتھا کام یہ کریں، آپ کے علاقے میں جو ایم پی اے ہیں، ایم این اے ہیں، ان کے دروازوں پر چلے جائیں اکٹھے ہو کر، ان سے کو چلو اسمبلی میں جا کر اس کے خلاف قانون بناؤ، اور بندے بھیجو اقوام متحدہ میں جا کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اور سرکاری سطح پر مضبوط احتجاج ہو، اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ گلی محلوں میں 8-10 بندوں کے احتجاج کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسرا یہ کام کرنا ہے کہ سوشل میڈیا پر اپنی آئیڈیوں پر، فیس بک ہے جو بھی ہے، ہر جگہ اس کے بارے میں آپ یہ کہیں کہ دیکھو ہولوکاسٹ کو یہودی کتنا اچھال کر اپنے آپ کو مظلوم بناتے ہیں۔